میرے حضرت عبادت میں لطافت خوب رکھتے ہیں، رہے تقویٰ پہ چلتے ہیں، فقاہت خوب رکھتے ہیں۔ وہ بحر معرفت کے بحر الفت کے شناور ہیں۔ علی رسولہ الکریم من یومنا هذا الى یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ۔ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، فرمایا کہ آسمان پھٹ جائیں گے، اور آسمان کیسا ہو جائے گا؟ فَكَانَتْ وَرْدَةً، وردہ کا ایک معنی ہے گلابی، کہ آسمان گلابی ہو جائے گا۔ کل قیامت کے دن جب پھٹے گا تو گلابی ہو جائے گا، اور وردہ سرخ چمڑے کو بھی کہتے ہیں، تو سرخ ہو جائے گا۔ دونوں معنی ٹھیک ہے۔ کدھیان، دھیان کہتے ہیں تیل کی تلچھٹ کو، بالکل تیل کی جو نیچے رہ جاتا ہے، بالکل آخر میں کچرا تلچھٹ اس کی طرح ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فرمایا کہ پس تم دونوں انسان اور جنات، تم دونوں ہمارے رب کی، اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ اس صورت میں 31 مرتبہ دونوں کو، جنات اور انسان دونوں کو بار بار خطاب کیا ہے، تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ، اور اس دن نہیں پوچھا جائے گا، عن ذنبہ، نہیں سوال کیا جائے گا، نہیں پوچھا جائے گا ان کے گناہ کے بارے میں۔ کیا نہیں پوچھا جائے گا؟ آپ پیچھے پڑھ کر آئے ہیں سورۃ الحجر کے اندر، یہاں پر کیا ہے؟ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ، نہیں پوچھا جائے گا اس دن ان کے گناہوں کے بارے میں، نہیں پوچھا جائے گا۔ یہاں کہا نہیں پوچھا جائے گا، اور پارہ نمبر 14 آپ سورۃ الحجر سن کر آئے ہیں، وہاں فرمایا فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیرے رب کی قسم ہم سب سے پوچھیں گے، سب سے سوال کریں گے، سب سے پوچھیں گے، اجمعین۔ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، یہاں پر ہے اثبات اور یہاں پر ہے نفی۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ، لا يُسْأَلُ، نہیں سوال کیا جائے گا۔ تو کیا سوال نہیں کیا جائے گا؟ نہیں پوچھا جائے گا۔ کیا دونوں آیات میں تعارض ہے؟ دونوں آیات میں کوئی تعارض نہیں۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں یہ جہاں پر نفی ہے، یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے اللہ تبارک و تعالی معلومات کے لیے سوال نہیں کریں گے، ہاں بھئی تم نے گناہ کیا تھا یا نہیں، اس لیے سوال نہیں ہوگا۔ یہاں اس سوال کی نفی ہو رہی ہے جو معلومات کے لیے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی علیم بذات الصدور ہے، اس کو کسی کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، نہ انسانوں سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، اور ان کے گناہوں کے بارے میں نہ جنات سے پوچھا جائے گا۔ اور جہاں پر اس بات ہے فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، وہاں پر جو سوال ہے وہ سوال ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی چیز سے منع کیا، اگر کسی نے ارتکاب کیا تو اللہ سوال کریں گے یہ کیوں کیا تم؟ حضرت آدم علیہ السلام سے کیا فرمایا تھا؟ لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب بھی نہ جانا۔ لغزش ہو گئی، چلے گئے۔ پھر اللہ نے سوال کیا نا، الم انہکما عن تلکما الشجرہ،
کیا میں نے منع نہیں کیا تھا؟ اس قسم کا سوال ہوگا. سوال وہ معلومات کے لیے نہیں ہوگا، پوچھنے کے لیے نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سی جگہ سوال کرتے ہیں، ایک ضابطے کے تحت اللہ سوال کر دیتے ہیں. فرشتوں سے پوچھ دیا ہاں میرا بندہ کیا کہہ رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ اللہ کو معلوم نہیں ہے. اللہ علیم بذات الصدور ہے، اس کو سب کچھ معلوم ہے، صرف اللہ ہی کو معلوم. اللہ کی سوا اور کسی کو کچھ پتہ. اللہ کی صفت اور کسی کے اندر کسی صورت میں اہل سنت والجماعت ہم نہیں مانتے. کوئی بھی اللہ کی صفت، اللہ کی کوئی بھی صفت. بعض لوگ تو تقسیم کرتے ہیں نا، فلاں فلاں صفت تو نہیں ہے اور فلاں فلاں صفت. اور ایک آدمی کہنے لگا وہ بھائی ہم بھی تو کب کہتے ہیں، ہم بھی تو کہتے ہیں انبیاء علیہ السلام کے اندر جو صفات ہم مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں شرک کیوں ہو گیا، ہم کہتے ہیں وہ عطائی ہے، ہم کہتے ہیں ذاتی نہیں ہے، عطائی ہے. عطائی کے سوا اور کسی کو کچھ پتہ. اللہ کی صفت اور کسی کے اندر کسی صورت میں اہل سنت والجماعت ہم نہیں مانتے. کوئی بھی اللہ کی صفت، اللہ کی کوئی بھی صفت. بعض لوگ تو تقسیم کرتے ہیں نا، فلاں فلاں صفت تو نہیں ہے اور فلاں فلاں صفت. اور ایک آدمی کہنے لگا وہ بھائی ہم بھی تو کب کہتے ہیں، ہم بھی تو کہتے ہیں انبیاء علیہ السلام کے اندر جو صفات ہم مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں شرک کیوں ہو گیا، ہم کہتے ہیں وہ عطائی ہے، ہم کہتے ہیں ذاتی نہیں ہے، عطائی ہے. عطائی، یہ عطائی اور ذاتی کا چکر. میں نے کہا یہ بتاؤ تم عطائی ذاتی کرتے ہو، سرکار کے پاس بلکہ سارے انبیاء کے پاس ذاتی چیز تھی کون سی؟ عطائی ذاتی کا چکر کرو، کل تم یہ کہو گے ان کے پاس خدائی بھی عطائی تھی. تو فرمایا فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ. نہیں سوال کیا جائے گا، نہیں پوچھا جائے گا ان کے گناہ کے بارے میں. يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ، مجرم پہچانے جائیں گے بِسِيمَاهُمْ، ان کی جو علامات ہیں اپنی علامتوں سے پہچانے جائیں گے. ان کی علامات کیا ہیں وہ بھی قرآن نے بیان کی ہیں. یوم تبیض وجوہ، چوتھے پارے کے اندر یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. جو اہل سنت والجماعت ہوں گے ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے. تفسیر کی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی تفسیر ہے، مرفوع روایت ہے، ہم اہل السنت والجماعت، جن کے چہرے کل قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے، ہم اہل السنہ و اہل سنت والجماعت ہوں گے. اور وتسود وجوہ، اور جن کے چہرے سیاہ ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ فرمایا وہ ہوں گے جو اہل الضلالہ، جو اپنی خواہشات کی گمراہی کی پیروی کرنے والے ہیں، وہ ہوں گے. ان کے چہرے کیا ہوں گے؟ سیاہ ہوں گے. تو فرمایا یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام. انہیں پکڑا جائے گا، ایک ایک چیز قرآن نے بیان کی، انہیں پکڑا جائے گا نواسی پیشانی کے بالوں سے، اقدام قدموں سے. قصائی جیسے بکرے چھترے کو اٹھا کے گراتا ہے، ایسے پیشانی سے قدموں سے پکڑ کر اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. جہنم میں کون جاتا ہے خوشی سے؟ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ، کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ. اور یہ ہے جہنم. اس دن کہا جائے گا یہ ہے جہنم آج جس کے اندر ہو. يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، جس کا جھوٹے تکذیب کرنے والے مجرم جس کے انکار کرتے تھے، اور جس کے انکار کرتے تھے آج اس کے اندر ہو. یہ ہے، کہتے ہیں یہ جہنم کے اندر جنات تو آگ سے پیدا ہوئے، وہ تو ناری مخلوق ہے، اس کو کیسے تکلیف ہوگی؟ بتاؤ، انسان پتھر سے، انسان مٹی سے پیدا ہوئے، مٹی کا ڈیلا لے کے انسان کو مارو، لگتی ہے کہ نہیں لگتی؟ اور پھر وہ آگ دنیا کی نہیں ہے، وہ دنیا کی آگ سے پیدا ہوئے ہیں. وہ جہنم کی آگ 69 گنا تیز ہے، اور پھر وہاں آگ ہی نہیں ہے. اللہ چاہے آگ میں سزا دے، اللہ چاہے زمہریر ٹھنڈے طبقے میں داخل کر دے. تو فرمایا یطوفون بینہا وبین حمیم آن، پھر وہاں وہ چکر لگائیں گے اس آگ میں، وہ دوزخ میں، جہنم کے اندر چکر لگائیں گے
وَبَيْنَ حَمِيمٍ آن کہتے ہیں آن کھولتا ہوا گرم پانی، وہاں پر جہنم کے اندر چکر لگائیں گے اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان، جہنم کے درمیان هَذِهِ جَهَنَّمُ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ چکر لگائیں گے جہنم کے درمیان، وَبَيْنَ حَمِيمٍ اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان کھولتا ہوا گرم پانی ہوگا وہاں۔ اللہ معاف فرمائے، بھئی پیپ دی جائے گی پینے کے لیے، مجبوراً پیئیں گے، جب گھونٹ بھریں گے پیشاب پخانے کے مقام سے آنتڑیاں تک نکل جائیں گی۔ فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی، تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے۔ دوسرا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کی تعلیمات سمجھ کر اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا